سورۃ الانبیاء آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہیں ان آیات کریمہ کے اندر ذُو-النُّون کہا گیا ہے۔ نون کہتے ہیں مچھلی کو۔ تو آپ کا نام تو یونس ہے، لیکن مچھلی والے پیغمبر یہ نام آپ کا مشہور ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا صاحب الحوت، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ مچھلی والے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعض روایتوں کے مطابق 3 دن اور بعض میں 10، بعض میں 40 دن کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کی قدرت سے وہاں پر زندہ رہے، ٹھیک ٹھاک رہے۔ اللہ کے حکم سے وہ مچھلی اپنے پیٹ کے اندر ایک امانت اٹھا کر پھرتی رہی۔ جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو، اس نے باہر نکال دیا۔ ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا، کیونکہ وہ واحد تھی، اللہ کی بات تھی جو حق سچ ہوتی ہے۔ عذاب تو آنا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اس بستی سے آپ ہجرت کر کے چلے گئے۔ کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہی ہوا تھا کہ جب کسی بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہوتا تھا تو وہ جو وقت کا پیغمبر ہوتا تھا، اللہ اس کو حکم دیتے کہ تم بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، بعد کے اندر پھر عذاب آ جاتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اجتہاد فرمایا، خود سوچا اور خود فیصلہ فرما دیا کہ جب اللہ کا حکم ہر پیغمبر کے لیے یہی ہے، مجھے بھی یہی حکم ملے گا، تو اس سے پہلے میں چلا جاتا ہوں۔ بس یہ ایک لغزش تھی، بھول تھی، گناہ ہرگز نہیں تھا کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اس لغزش پر اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کہ انتظار ہمارا حکم کا کیوں نہیں کیا، حکم آتا پھر بے شک چلے جاتے، اور حکم یہی آنا تھا لیکن پہلے کیوں چلے گئے۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک آپ نے ایک قسم کی قید کاٹی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بھی اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ ورد وہ نہ کرتے تو بس پھر وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یونس نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی اور کثرت کے ساتھ اور بار بار پڑھی، پھر ہماری رحمت جوش میں آ گئی اور ہم نے اس غم سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مومن کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا کہ کوئی بھی مومن اگر ان کلمات کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن کسی مشکل میں ہو، اگر وہ یونس علیہ السلام والا ورد کرے، جیسے ان کو نجات عطا فرمائی، ایسے اس مومن کو بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے پیغمبر کو ہم نے علم اور حکمت عطا کی، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلے گئے غصے کی حالت میں، فَظَنَّ، بس ان کا خیال یہ تھا، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر تنگی نہیں ڈالیں گے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، بس اس نے پکارا ظلمات میں، تاریکیوں میں، اللہ الہ الا انت، کہ کوئی الہ نہیں مگر تو، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں زیادتی کرنے والوں میں سے، فاستجبنا لہ، بس ہم نے اس کی بات کو قبول کیا، سنا اور قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو نجات عطا کی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ عراق کے شہر موصل کے قریب ایک بستی تھی، نینوا بستی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ لوگ بہت زیادہ سرکش تھے اور آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پر پہنچے اور تبلیغ شروع فرما دی، لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن لوگ تھے بڑے ضدی، یہاں تک کہ جب وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو آپ نے اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ڈرانے پر بھی نہ ڈرے۔ تو اس پر اللہ کی طرح متوجہ ہوئے کہ اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، اتنی میں نے محنت کی اور میری بات مانتے ہی نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر میری بات نہیں مانو گے، تو وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب۔ یہاں تک کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ بس اب اگر یہ تیار ہیں عذاب کے لیے تو میں بھی عذاب بھیجنے کے لیے تیار ہوں، 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، ان کو بتا دو۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ 3 دن کی بات تھی تو 3 دن کے اندر عذاب تو آنا ہی آنا تھا۔ تو اس پر یونس علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا کہ جیسے پہلے پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہو اللہ کا نبی بھی وہیں پر موجود ہو، تو اللہ کا حکم تو یہی آنا ہے کہ یہاں سے تم ہجرت کر کے چلے جاؤ، بستی چھوڑ دو، تو میں پہلے یہ کام کر لیتا ہوں۔ آپ کا یہ اجتہاد درست نہیں تھا، اور مجتہد، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن کوئی امتی بھی اگر درجہ اجتہاد پر ہو، یعنی کہ وہ مجتہد ہو، اجتہاد اگر کرتا ہے اور وہ درست ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اگر اس کا اجتہاد غلط ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو اس لیے ان کے اجتہاد پر اگرچہ وہ درست نہ بھی ہو لیکن 1 اجر تو پھر بھی تھا۔ لیکن جہاں پر قرب زیادہ ہو، قربتیں زیادہ ہوں، پیار زیادہ ہو، وہاں چھوٹی باتیں بڑی لگتی ہیں۔ اگر کوئی میں آ کر ابھی کہتا ہے جی بازار میں نا فلاں بندہ نا آپ کو اتنی گالیاں دے رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، بھی کون تھا؟ فلانا بندہ، میں تو اس کو جانتے ہی نہیں ہوں۔ جب میں اس کو جانتے ہی نہیں ہوں تو میں کیا جواب دوں گا؟ بھئی دیتا رہے گالی، میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے کہ اور گالی دے دے، یہی کہیں گے نا۔ اور اگر وہ بندہ آ کر کہ جی فلانا بندہ اور وہ میرا تعلق والا ہو، میرا دوست ہو، تو پھر میرے دل پر کیا بیتے گی، کتنا مجھے دکھ ہوگا۔
کہ فلاں بندے نے میرے بارے بات کی، بات تو وہی ایک ہی تھی، لیکن جو بندہ کرنے والا تھا اس کے تعلق کی بنیاد پر وہ بات کہیں چھوٹی لگتی ہے، کہیں پر بڑی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جب قرب زیادہ ہوتا ہے وہاں چھوٹی بات بڑی لگتی ہے۔ اب یہ بات نہ تو گناہ ہے نہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہ کر سکتے ہی نہیں، وہ تو ایک نمونہ ہوتے ہیں امت کے لیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں اتنا پیار تھا، اتنا تعلق تھا، میں نے آپ کو اتنی شان عطا کی، آپ کو میں نے نبی بنایا، تو میرے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے حضور علیہ السلام جو کہ امام الانبیاء اور فخر الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، سارے کمالات آپ پر جا کر ختم ہو جاتے، ہر خوبی ہر کمال کا مجموعہ ہیں آپ۔ صرف اتنی سی بات آپ بھول گئے کہ یہ میں کل کروں گا، کل یہ بات بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ 18 دن تک وحی نہیں اتری۔ 18 دن کے بعد جب وحی اتری تو جو اللہ کے نبی کو بات چاہیے تھی، جس بات کا جواب چاہیے تھا، جو آپ نے مشرکین کو بتانا تھا، اس کا جواب پھر بھی نہیں آیا، بلکہ ڈانٹ پڑی، تنبیہ ہو گئی کہ خبردار آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہ کہنا کہ میں کل یوں کہوں گا، کل ایسا کروں گا، یوں کہا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا۔ تو یہ معاملہ کیوں ہوا؟ حالانکہ ہم تو ہر روز اتنی باتیں کرتے ہیں کہ میں کل ایسا کام کر دوں گا، پرسوں یہ کر دوں گا، ہم تو انشاءاللہ کبھی کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا ہے، لیکن نبی کو حالانکہ پیار کتنا زیادہ تھا تو وہاں درگزر زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جہاں قرب زیادہ ہوتا ہے وہاں چھوٹی بات بڑی لگتی ہے، وہاں پر پکڑ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کہ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہونے لگے تو ان کو پہلے دایاں قدم رکھنا چاہیے تھا، سنت طریقہ یہی ہے، تو پہلے بایاں قدم رکھنے لگے تو وہیں پر اللہ کی طرف سے ٹھوکر لگی اور آواز آئی غیب سے، اے بیل، میرے گھر میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ کا نام سفیان تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ او بیل، تو آپ نے اپنے نام کا حصہ بنا دیا بیل، فرمایا کہ میں اللہ کا بیل ہوں۔ محبت کی بات ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ او بیل، تو بس میں اللہ کا بیل ہی ہوں، اب نام مشہور ہو گیا سفیان الثوری۔ تو دیکھیے ایک مرتبہ خلاف سنت قدم اٹھنے لگا، اللہ نے خود ٹھوکر لگائی، اللہ نے آواز بھی دی، اللہ نے تنبیہ بھی فرمائی، سبق بھی سمجھا دیا، لیکن ہم ہر روز ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ نے کبھی ہم سے پوچھا ہے؟ تو جہاں پر قرب زیادہ ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، وہاں یہ باتیں محسوس ہوتی ہیں، ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب بات اتنی سی ہے کہ آپ نے انتظار نہیں فرمایا، بس ہی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جب یہاں سے چلے گئے اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اب جاؤ، یہاں سے نکل کر دکھاؤ کہاں جا سکتے ہو۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ یہاں سے چلے تو راستے کے اندر ایک دریا کا سفر تھا، وہاں پر کشتی تیار کھڑی تھی، آپ بھی جا کر کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ تھوڑا دور جا کے جب کشتی چلی تو کشتی جو ہے وہ طوفان آیا اچانک اور وہ بھنور کے اندر پھنس گئی، کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی۔ تو اس وقت کے رواج کے مطابق وہ جو ملاح تھا اس نے کہا بات یہ ہے، لگتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی غلام اپنے آقا اور مالک سے بھاگا ہوا ہے، کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو پھر یہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت یونس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے آقا اللہ کریم سے بھاگا ہوا ہوں، میرے خیال میں یہ سارا کچھ میرے لیے ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ نے اس بات کا اظہار بھی فرما دیا کہ بھائی میں بھاگا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی تھے، خوبصورت تھے، نورانی چہرہ تھا، وہ کہنے لگے توبہ توبہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور بندہ ہوگا۔ بہرحال جب وہی کیفیت رہی اور کوئی بھی نہیں بولا،
آپ نے اصرار کیا کہ بھئی میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہوتا تو بولتا نا۔ ملا چیخ رہا تھا کہ بھئی سارے کے سارے خطرے میں ہیں، خدا کا خوف کرو، جو بندہ ہے مجرم وہ اپنا نکلے یہاں سے، اس کو پھینکو دریا کے اندر، ایک سے جان چھوڑاؤ باقی تو بچیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا پھر ہم سمجھیں کہ ہاں یہ بھاگا ہوا ہے اپنے مالک اور آقا سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، جب قرآن ڈالا تو وہ یونس کے نام ہی نکلا۔ جب قرآن نکل گیا تب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، دوبارہ کرو۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، تینوں مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ اور یونس فرماتے ہیں کہ بس اب تم تو مجھے نہیں پھینکو گے دریا کے اندر، میں خود چھلانگ مارتا ہوں۔ یہ تینوں بار نام بھی میرا آ رہا ہے اور میں پہلے اقرار کر رہا ہوں کہ بھئی میں بھاگا ہوا ہوں۔ آپ نے دریا کے اندر خود چھلانگ لگا دی۔ جیسی چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی جو اللہ نے خود بھیجی تھی وہ منتظر تھی اللہ کی امانت کی، اس نے اتنا بڑا منہ کھولا، ہر یونس سیدھا اندر، سیدھا پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ اب مچھلی کے پیٹ میں سیدھا چلے گئے، یہ اللہ کی امانت تھی، اور مچھلیاں بھی اللہ کے حکم کی غلام اور پابند ہیں۔ انسان ہے جو نافرمانیاں کرتا ہے، ورنہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی درندے ہیں، وحشی جانور ہیں، ہر ایک جانور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے۔ آج تک سنا کسی اونٹ نے انکار کیا ہو کہ میں بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ کسی گدھے نے انکار کیا ہو، کسی گھوڑے نے انکار کیا ہو، کبھی کیا؟ ہر ایک انسان کے بچے کے سامنے بھی جھک جاتا ہے کہ جب اللہ نے میرا کام ہی یہی بنایا تو پھر میں کیسے انکار کروں، میں جاؤں گا کہاں؟ ایک انسان ہے جو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، لیکن پھر یہ حرکتیں کرتا ہے، شیطان کی طرح اکڑ دکھاتا ہے، نہیں جھکتا اللہ کے سامنے۔ اب مچھلی نے کیا کیا؟ پیٹ میں تو لے لیا لیکن ایک دانت بھی نہیں لگایا، نہ ہڈی کو ٹوٹی، نہ یہ کہ کوئی گوشت خراب ہوا، نہ کوئی چوٹ لگی، بالکل محفوظ اور سلامت۔ حدیث پاک میں ہے اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا خبردار یہ تیری خوراک نہیں ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا، یہ امانت ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جب مچھلی بالکل نیچے چلی گئی، سمندر کی تہہ کے اندر نیچے اتر گئی، تو یونس علیہ السلام نے اپنے کانوں کے ساتھ سنا کہ وہ جو نیچے کنکری ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یونس علیہ السلام تو سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ یہ کنکریاں اللہ کو یاد کر رہی ہیں تو پھر آپ نے بھی فوراً اس موقع پر اللہ کو یاد کیا، اور اللہ نے دماغ میں یہ کلمات ڈالے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے، اے اللہ تیرے بغیر کوئی الہ نہیں، سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں خطا کار ہوں، میں ظلم کرنے والا ہوں، میں زیادتی کرنے والا ہوں، یعنی کہ سارے قصور میں تسلیم کرتا ہوں، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، سارے قصور میرے ہیں۔ انسان اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا، بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتا ہے کہ اللہ تو پاک بھی ہے اور تو ہی تو ہے، تیرے بغیر کوئی الہ نہیں۔ جب آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیے تو حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کے عرش پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ آواز تو کوئی جانی پہچانی لگ رہی ہے، یہ کوئی مانوس آواز لگ رہی ہے، کس کی آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے، بڑی ہلکی ہلکی سی آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے یونس کی آواز ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہے اور وہاں سے مجھے یاد کر رہا ہے۔
تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ان کے تو نیک اعمال پہلے اوپر چڑھتے رہتے تھے، ہر روز ان کے نیک اعمال آپ کے پاس پہنچتے تھے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمائش کے اندر مبتلا کر ڈالا، ان سے ایک لغزش ہو گئی ہے، اس لغزش کی بنا پر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کلمات ادا نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ اسی طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جب یہ کلمات ادا کیے تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے سن لیے۔ اللہ تو پہلے بھی سنتا ہے، مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کی اس مناجات کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے غم سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ نجات کا راستہ یوں بنا کہ اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ میری امانت واپس باہر نکالو، وہ کنارے پر آئی اور وہیں پر آ کر اس نے باہر اگل دیا۔ 40 دن تک چونکہ وہ پیٹ کے اندر بند تھے، کوئی ہوا نہیں لگتی تھی، تو اس وجہ سے جو آپ کا جسم تھا اس کی کھال جو تھی وہ بالکل نرم ہو گئی تھی۔ جس طریقے سے اگر 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے بھی اگر ہم اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی شاپر چڑھا کے، کوئی دستانے پہن کر اگر ہم پانی کے ساتھ کوئی کام کرتے رہتے ہیں، جب اتارتے ہیں بے شک پانی سے محفوظ جتنے بھی ہوں، جتنا کوشش کریں بچانے کی، لیکن جیسے وہ اترے گا شاپر تو اندر سے جو پاؤں ہے اس کی ہاتھ کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں پر زخم ہوتا ہے جس میں کسی حصے کے اوپر، ہم اس کو یعنی کہ پانی سے بچانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جب اس کو اتارتے ہیں تو پانی پھر پہنچا ہوتا ہے۔ تو جو کھال ہوتی ہے نا، ہاتھ اگر 2 گھنٹے 4 گھنٹے رہے شاور کے اندر اور پانی کے اندر کام کرتے رہیں تو کتنی نرم بالکل کھال ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر 40 دن تک اب مچھلی کے پیٹ کے اندر بند رہے تو کھال کتنی نرم ہو چکی ہوگی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا یونس کنارے پر پہنچا تو بالکل ایک تو بیمار ہو گئے تھے، تازہ ہوا ان کو نہیں لگتی تھی اور تازہ خوراک ان کو نہیں ملتی تھی، جو جسم تھا وہ بالکل نرم ہو گیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ نے اسی وقت وہاں پر ایک کدو کی بیل اگا دی۔ جو کدو ہے نا، یہ ایک ایسی اس کی بیل ہوتی ہے کہ اس کی جو پتے ہیں نا وہ بڑے ملائم بڑے نرم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ایک عجیب بات ہے، مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے لیکن کدو جہاں بھی آپ دیکھیں گے لگے ہوئے اس کے پتوں پر مکھی نہیں بیٹھے گی۔ تو یہاں پر جب کھال آپ کی بڑی نرم تھی، اگر مکھیاں اوپر سے آ جاتی تو آپ کو تو اور تکلیف ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا کیا، کدو کی بیل لگا دی تاکہ مکھیاں یہاں سے دور بھاگ جائیں، مکھیاں قریب آئیں نہیں۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کدو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی یونس کی وجہ سے اگایا تھا، مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ سبزی مبارک ہے جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، تو آپ علیہ السلام شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ اگر کوئی امتی اللہ کے نبی کی محبت کے اندر اس سبزی کو کھاتا ہے تو یہ کدو کھانا بھی عبادت ہے، اور اگر کوئی نہ بھی کھائے، ہر ایک بندے کی اپنی عادت ہوتی ہے، کسی کو گوشت پسند نہیں ہے تو کسی کو دال پسند نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو کدو پسند نہ ہو، لیکن پسند نہ بھی ہو تو کدو کے خلاف کوئی بات نہ کرے، کدو کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کدو کی توہین ہوتی ہو۔ اگر کدو کی توہین کر دی تو اللہ کے نبی کی پسند کی توہین کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی پکڑ لے گا کہ میرے محبوب کو جو چیز پسند ہے اس کی توہین کرتے ہو۔ تو یہ کدو عام چیز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ میرے یونس نے یہ جو کلمات پڑھے، جو مناجات کی، اس کی وجہ سے میں نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کلمہ سے اللہ نے حضرت یونس کو نجات عطا فرمائی، تو یہ ان کے ساتھ مخصوص تھا یا ہر ایک کے لیے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پوری آیت پڑھ کے دیکھ لو، اللہ خود نہیں فرما رہے، اسی طرح ہم ایمان والے کو نجات عطا فرماتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی تھا اور سب کے لیے بھی ہے۔
تو بزرگوں نے اپنے تجربات سے اس کی کچھ مقدار، کچھ طریقہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر 1.25 لاکھ اس کو پڑھیں۔ کتنی بار؟ 1.25 لاکھ۔ اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے جو خود ہی شروع ہو جائے، خود پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خود نہ پڑھ سکے تو کچھ بندے مل کر 1.25 لاکھ پڑھیں، اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے جائز حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ رات کے وقت 300 مرتبہ اس کو پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ مشکل نہیں، آسان ہے، 3 تسبیح کرنی ہے۔ 3 تسبیحات کر لے اور یہ 7 دن کرے یا 9 دن یا 11 دن، اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اور کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے، اس کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے اول اور اس کے آخر میں درود پاک ہو۔ اس لیے کہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر دعا کرتا ہے جس سے ابتدا میں اور انتہا میں درود نہیں ہے تو وہ قبول ہو سکتی نہیں، وہ معلق رہتی ہے، اللہ کے پاس تب پہنچتی ہے، قبولیت کے درجے پہ تب وہ پہنچتی ہے جب اس کے ساتھ درود پاک لگایا جائے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے متعلق ویسے تو جتنی بھی آیات ہیں آیت کریمہ ہیں، لیکن اس آیت کو یہ بہت ہی مقبول عام ہے، اس کا نام یہ آیت کریمہ رکھ دیا لوگوں نے۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں کافی ساری ایسی باتیں جو بدگمانیاں لوگوں نے ایسے جھوٹی پھیلا رکھی ہیں کہ یہ بڑی گرم آیت ہے، خیال رکھنا، یہ بات آپ نے سن رکھی ہے نا، یہ بڑی گرم ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو کسی نے پڑھا اور وہ جل گیا ہو، یہ کس نے پڑھا اس کی زبان جل گئی ہو۔ گرم اگر ہوتی ہے تو کچھ تو ہوتا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، جس میں اللہ کی بڑائی ہو وہ آیت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ایک غلط فہمی ہے، اس کو ہمیں اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کہ بھئی یہ گرم ہے اور اس کو پڑھنے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا اثر الٹ بھی ہو سکتا ہے، بندہ پاگل ہو سکتا ہے، کئی باتیں ایسی پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان آیات کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے میں نے اپنے یونس کو نجات عطا کی اور اسی طریقے سے ایمان والوں کو بھی نجات عطا کروں گا، تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے اس آیت سے دور رہیں، خبردار یہ بڑی گرم ہے، یہ نہ پڑھنا، صرف میرے یونس کے لیے تھی، نہیں فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو ہر ایک مشکل سے محفوظ ہی رکھے، لیکن زندگی ہے، زندگی میں 100 مسائل ہوتے ہیں، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جتنا دل کرے پڑھیں۔ اور اس کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بغیر اجازت کے نہ پڑھنا، تو جو اللہ نے خود اجازت دے رکھی ہے نا، اس سے بڑی اجازت کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ نے خود دی ہے؟ اور اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت ہے نا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ صرف یونس کا خاص ہے یا سب پڑھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، سب کے لیے، یعنی اللہ کے نبی نے خود اجازت دی ہے۔ اتنا پیارا وظیفہ کہ اللہ نے بھی اجازت دی، اللہ کے نبی نے بھی اجازت دی، تو اس کے بعد کسی اور سے اجازت کی ضرورت ہے؟ اور کیا خیال ہے آج کے درس سے اس آیت کے بارے میں جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو گئی یا نہیں؟ جو ڈر تھا وہ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ اب پھر کوئی ایسی بات نہ کبھی کر دینا کہ نہیں نہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ جن کو نہیں پتہ چلو وہ ڈرتے رہیں، لیکن آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے، جہاں جہاں تعلق ہے، سب کو بتائیں کہ بھی آج ہم نے درس میں یہ بات سنی ہے، یہ آیت کوئی خطرناک نہیں ہے، کوئی گرم نہیں ہے، اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا دل کرے اس کو پڑھو، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ بھی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور میں عطا بھی کرتا ہوں۔ جب بات جائز ہو، نیک حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ ہمارے مانگنے کے اندر تو کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایک تو اخلاص کے ساتھ، دوسرا یقین کے ساتھ مانگیں۔ آج مصیبت اسی بات کی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے نہیں، دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں،
جس طریقے سے کوئی مانگنے والا نا وہ کہتے ہیں نکال 10 روپے اللہ کے نام پہ، ہم دے دیں گے اس کو؟ ہم کیا کہیں گے؟ تیرا قرضہ دینا ہے، چل دفع ہو جا، یہی کہیں گے نا بھئی؟ کوئی شکل تو ہو مانگنے والی۔ بندہ اگر مانگتا بھی ہے 2-4 مانگتا ہے تو وہ بھی کسی ڈھنگ سے مانگتا ہے، بھئی دے دو، کوئی شکل بناتا ہے، اپنی آواز ایسی نکالتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگے کہ دے ایسا، یہ مجھے دے دے، اللہ دے دے گا؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رو، اگر رونا نہیں آتا تو رونی شکل ہی بنا دو، یعنی دعا کے آداب ہے نا۔ اللہ کے سامنے رونا ہے، رونا نہ ہے تو رونی شکل بنانی ہے۔ اور جیسے مانگنے والا ایک عاجز بن کر، سوالی بن کر، سوال والی شکل بنا کر مانگتا ہے، اللہ کے سامنے بھی اس طریقے سے ہم مانگیں اور حلال چیز مانگیں تو پھر یقین کامل بھی ہو اللہ دے گا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں، یقین اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری کہاں جا رہی ہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مومن کی دعا رد جا سکتی ہی نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے وہ دنیا میں دے دے جو ہم مانگ رہے ہیں، یا اس کا صلہ میں آخرت کے اندر دے دے۔ ہمارے لیے تو ایک بہترین ذخیرہ جمع ہو گیا نا، ہم نے دعا کر دی وہ قبول ہو گئی۔ باقی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے دے، اور وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، جو اس کو بہتر لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ ان باتوں کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔